الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين صدق الله العظيم۔ تراویح میں پڑھی گئی صورتوں میں ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم اور حساس مسئلے پر کھل کر اور صاف طور پر اللہ نے وضاحت فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں یہ نماز، روزہ، حج وغیرہ چھوڑ دینا گناہ ہے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا بھی بہت عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں اور بہت سارے اسے اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ ہم کم تول میں زیادہ کا انداز لگا دیا، سامنے والے کو ہم نے ٹوپی پہنا دیا، الو بنا دیا۔ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب پہ نازل ہو جائے۔ اور جس علاقے میں دیکھو کہ قحط سالی ہے اور جس علاقے میں دیکھو کہ زلزلے قائم ہیں تو سمجھ لو کہ اس علاقے کے اندر ناپ تول میں کمی کی عادت ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنا عذاب اور اپنا قہر اور اپنا غیظ و غضب کو اللہ نے نازل کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو، بربادی ہو مطففین ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کر کے بیچتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب لوگوں میں بیچنے کا فروخت کرنے کا موقع آئے تو ناپ تول میں کمی کر کے فروخت کرتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ویل، جو یہاں پر آیت میں جو پڑھا گیا ویل للمطففین، یہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس وادی اور اس گڑھے میں ان لوگوں کو ڈالیں گے جو دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ تو میرا یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے جس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین کے اندر صاف طور پر وضاحت فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بول کر تجارت کرو، عیب ہے تو ظاہر کر کے سامنے والوں کو بتا دو، اور جھکتا تولو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بیان فرمایا۔ اسی لیے فرمایا جو جھکتا تولتے ہیں، عیب کو ظاہر کر کے بولتے ہیں اور دھوکہ نہیں دیتے اور صاف تجارت کرتے ہیں، ایسے تاجروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بشارت دی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ سچے تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اس تجارت کے اندر سچائی کا عمل۔ تجارت یہ دنیا نہیں ہے، تجارت شریعت کے مطابق ہو جائے تو پھر یہ تجارت دین بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر قیامت کا منظر، آخرت کے مراحل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے تاکہ اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ رمضان ختم ہونے کو قریب ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ جسے آج 26واں روزہ ہے، 27ویں تراویح ہے، آج قرآن مکمل ہوگا اور اس کے بعد کل شنبہ جمعرات جمعہ 3 دن باقی رہ جائیں گے۔ غالباً ہفتے کی عید ہو سکتی ہے۔ عید سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اور اہم حکم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر سے متعلق چند ضروری باتیں میں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ صدقۃ الفطر کے تحت بعض لوگ وہ ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکے کسی بیماری کی وجہ سے، اور آئندہ روزہ رکھنے بھی ان سے امید نہیں ہے،
یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو روزہ بالکل نہیں رکھے اور آئندہ رکھنے کی امید ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو روزہ نہیں رکھے ہیں اور آئندہ رکھنے کی بھی امید نہیں ہے، طبیعت اتنی خراب ہے. تو جن کو آئندہ رکھنے کی امید ہے مجھے طاقت مل جائے گی اور میں رکھ سکتا ہوں اور ہر وار میں 2 کر کے میں قضا کر سکتا ہوں، تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے یہ اجازت ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اپنے رمضان کے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں. ہاں جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں جو رکھ ہی نہیں پا سکتے تو ان کی طرف سے روزے کا فدیہ ادا کریں. اب روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزے کا فدیہ جو صدقۃ الفطر کی قیمت ہے وہی قیمت روزے کا بھی فدیہ ہے. صدقۃ الفطر کی قیمت کتنی ہے؟ 4 اعتبار سے اوزان احادیث میں آئے ہیں. مثال کے طور پر گیہوں ہے تو گیہوں کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی قیمت 70 پر 5 روپے ہے. اسی طرح اللہ نے اور استعداد دیا ہے، 70 5 جو چھوٹی رقم ہے، دینے کو بھی دینے کے بعد مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں دولت زیادہ دیا ہے تو جو کے حساب سے نکالے 280 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نے اور زیادہ دولت دیا ہے تو صدقۃ الفطر جو سے آگے بڑھ کر کھجور کے اعتبار سے اپنی صدقۃ الفطر ادا کریں اور صدقۃ الفطر کھجور کے اعتبار سے 800 روپے پڑتی ہے جس سے وہ اپنی صدقۃ الفطر ادا کریں. اللہ نے اور زیادہ دولت دیا ہے تو پھر وہ کشمش کے اعتبار سے نکالے اور کشمش کی تقریباً 980 روپے لگ بھگ 1000 روپے کے قریب صدقۃ الفطر. شریعت نے آسان کیا ہے تاکہ متوسط درجے والے بھی نکالے، اعلیٰ طبقے والے بھی نکالے. ایک مالدار کو 70 روپے نکالنا ہیج لگتا ہے کہ یہ کیا دے رہا ہوں، تو اس کے لیے 280 روپے ہے، 800 روپے ہے، 980 روپے ہے. اس اعتبار سے حساب لگا کر صدقۃ الفطر نکالے. تو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا جو بیمار ہوئے ہیں اور آئندہ طبیعت میں بہت زیادہ جو ہے صحت کی امید نہیں ہے تو وہ ان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں. مثال کے طور پر رمضان کے 8 روزے رکھے، 22 روزے نہیں رکھ پائے تو 70 روپے سے 22 روزوں کو ضرب لگا کر جتنی قیمت آتی ہے اتنی قیمت غریبوں میں تقسیم کریں. اللہ نے استعداد دیا ہے تو بڑھا کر، جیسے میں نے کہا 70 اور اسی طرح 280 اور 800 اور 980 روپے، اس حساب سے ہم جو ہے اوزان لگا کر ان کا ضرب لگا کر ان روزوں کا فدیہ ادا کر دینا یہ واجب ہے، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر الحمدللہ ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، تراویح بھی پڑھی، سحری افطاری سب انتظامات سب الحمدللہ ٹھیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں اور آپ انسان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے اور انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے. اس لیے ان روزوں میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو صدقۃ الفطر نکالنے کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو روزوں میں کمی بیشی ہو چکی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، کمی بیشی پر پھر اللہ نے دوسرا آفر دیا کہ تم صدقۃ الفطر نکال دو. اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزوں کی کمی کو اللہ پورا کر دے. کمی کا مطلب کہ روزے میں مکروہ چیزیں ہم نے کر لیا، روزے کو جیسا رکھنا چاہیے تھا رکھ نہیں پائے، روزے کو جتنے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے تھے نہیں گزارے. تو صدقۃ الفطر کی وجہ سے روزے میں جو کمی آئی ہے وہ کمی دور ہو جائے. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ الفطر دینے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ عید قریب آنے والی ہے، پورے لوگ عید کریں گے اور عید کا دسترخوان اللہ کی جانب سے لگتا ہے. کیا امیر کیا غریب کیا فقیر ہر چھوٹے بڑے کے یہاں جو ہے اللہ کی ایک طرف سے خصوصی دعوت ہوتی ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا کہ مالداروں کو مال دیا اور ان سے کہا کہ تم غریبوں کا خیال رکھو تاکہ جیسے تم عید کر رہے ہو ان کے گھر کے اندر بھی عید کی خوشیاں ہوں. تمہارے گھر کے اندر جیسے جو ہے میٹھا پک رہا ہے، گوشت پک رہا ہے، غریب کا گھر کے اندر بھی کچھ میٹھی چیزیں
اور کچھ گوشت کی چیزیں پکے اور وہ بھی خوشی باخوشی عید کرنے والے بن جائیں. اس لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم صدقۃ الفطر نکال کر روزے کی تلافی بھی ہو جائے گی اور غریبوں کی عید کا سامان بھی فراہم ہو جائے گا. تو شریعت نے ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر کو ہم پر ضروری قرار دیا ہے. لہذا ہر اس آدمی پر یاد رکھیں زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دونوں میں تھوڑا فرق ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے اس مال پر سال کا گزرنا شرط ہے. صدقۃ الفطر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. عید سے ایک دن پہلے رات میں کچھ نہیں تھا, اچانک رات میں میرے پاس 10-15 ہزار روپے کا میں مالک بن گیا تو پھر میرے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے, صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. اللہ نے اچانک مجھے دولت دے دیا تو میرے اوپر اچانک واجب بھی ہو جاتا ہے. تو بزرگ دوستوں, ہم اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھر کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں وہ تمام کا حساب لگا کر اپنے جانب سے, کوئی گھر میں 2-3 احباب کمانے والے ہیں لیکن اگر بڑا جو عمر اور باپ کہتا ہے کہ چلو میں بچوں کی طرف سے ادا کرتا ہوں تو ایک کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے اس کو ادا مانا جاتا ہے. اور کوشش کریں کہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد شریعت نے بتایا ہے کہ عید کا سامان, تو کوشش کریں کہ غریبوں کے گھروں میں عید کا سامان خرید کر ان کو 1-2 دن پہلے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ عید کرنے والے بن جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے سیوی جو میٹھا بناتے ہیں اس کو خرید لیا جائے اور اسی طرح اس دن کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام بنا کر ایک اس کا کٹ بنا کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا جائے تو پھر انشاءاللہ شریعت کا مقصد پورا ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک ابھی رمضان ختم ہونے کے لیے 2-3 دن باقی ہے تو ابھی سے ہم اس کا اہتمام کر کے غریب کو, بالخصوص اپنے خاندان کے اندر جو غریب ہیں جو عید کرنے میں آگے پیچھے کرتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.